موضوع ہے معاف کرنے کا نبوی انداز۔ اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسانی برادری کے لوگ ہیں، اور ہم اس انسانی برادری میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات ہمارے ہوتے ہیں، کبھی ٹکراؤ ہوتی ہے، کبھی کسی بات پر انبن بھی ہو جاتی ہے، لوگ چپقلش یا ناراضگی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے میں کوئی تو میرے بھائیوں ایسا راستہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کے تعلق سے بیٹھی ہوئی بدگمانی، کسی کے تعلق سے بیٹھی ہوئی نفرت و کراہت، اس کے دور کرنے کا سامان ہمیں فراہم کرے، ہم معافی مانگ سکیں اور سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ ورنہ اگر ہم ہر چھوٹی بڑی باتوں پر گرفت کرنے لگیں تو میرے بھائیوں، ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں نا، یہ انسانی سماج بالکل افراتفری کا شکار ہو جائے، ہر ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آئے۔ اس لیے معافی یہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے، اور اس ٹاپک کو سمجھنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دیکھیں، انسان سے بحیثیت بشر اور انسان جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ اللہ کے حقوق میں ہم کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہوا ہے۔ سچی توبہ کا راستہ اللہ نے بتایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم ذات سب خطا کار ہیں، آدم کی اولاد کوئی ایسی نہیں جو خطا سے پاک ہو، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے بہت توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے۔ تو حقوق اللہ میں کمی اور کوتاہی ہو تو توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ اچھا، اگر حقوق العباد میں ہم سے کمی ہو جائے، کسی کو ہم نے مار دیا، کسی پر زیادتی ہم نے کر دی، کسی کا حق مار لیا، اس کے لیے بھی تو کوئی راستہ ہونا چاہیے تاکہ ہم، اگر ہمیں اظہار ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور ہمیں احساس جرم ستا رہا ہے کہ ہم نے کیا، غلط کیا، تو آخر اسے نکلنے کا راستہ معافی کا راستہ ہے، تلافی کا راستہ ہے، تدارک کا راستہ ہے، جو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو ہمیں ترغیب دی، قرآن کریم نے ہمیں اس پر ابھارا۔ لیکن آئیے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ میننگ کیا ہے اس کی، معاف کرنے کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں معاف کرنے کے لیے ایک لفظ ہے عفون، عفا یعفو عفون، اس کے معنی ہے معاف کرنا، چھوڑ دینا، درگزر کر دینا۔ ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، عفوت عن ذنبک، I forgave you، میں نے تمہیں درگزر کر دیا، معاف کر دیا، تمہارے گناہ اس پر ہم نے تمہاری گرفت نہیں کی، چھوڑ دیا۔ اسی طرح معاف کرنے کا مطلب ہے المحو والطمس، کہ کسی چیز کو مٹا دینا، اسے ختم کر دینا، اس کے آثار اور جو نقوش تھے اس کے نشانات تک مٹا دینا۔ معافی کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں عفت الریاح الآثار، کہ چلنے والی تیز و تند ہواؤں نے لوگوں کے نقوش قدم مٹا دیے۔ اگر ریتیلی زمین پر آپ چلو تو آپ کے شوز، آپ کے چپلز، آپ کے پیروں کے نقش بن جاتے ہیں۔
ہاں کسی سینڈ والی زمین میں آپ چلو اور دیکھو، دھول اور گرد و غبار والی سرزمین میں آپ چلو، آپ کے نقش قدم بن جاتے ہیں. آفت الریاح الآثار، تیز و تند ہوائیں چلی اور اس نے آپ کے نقش قدم کو مٹا دیا. عفو کر دیا، معاف کر دیا یعنی مٹا دیا. تو یہ اس کا لغوی معنی ہے. شریعت میں معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ علامہ کفوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ العفو ہوا کف الضرر مع القدرت علیہ، کہ آدمی کسی پر اس کی گناہ پر سزا دینے کو قادر ہو، کسی کی گرفت وہ کر سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، پھر بھی اسے چھوڑ دے، اسے نقصان نہ پہنچائے. یہی معافی، یہی معاف کرنا ہے. ایک تو مجبوری والا معاف کرنا ہے، کسی نے آپ کو مارا لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں کہ میں کمزور ہوں، میں اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پاؤں گا، تو کہتے ہیں چلو صبر کر لیتا ہوں، ہاں چلو معاف کر دیتا ہوں. اصل معاف کرنا یہ ہے کہ آپ سزا دینے پر قادر ہو، بدلہ لینے پر آپ کو قدرت ہے، پھر بھی آپ نے کہا جاؤ اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. ہماری رشتہ داریاں تاکہ برقرار رہیں، تاکہ انسانی برادری میں محبت اور الفت پنپنے لگے. تو یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف. اور اگر آپ دیکھیں گے نا تو میرے بھائیوں، عفو درگزر کرنا یہ ہمارے رب کی بہت بڑی صفت ہے. ہمارے رب کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو غفور. یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے نا. اللہ بہت معاف کرنے والا، اللہ بہت بخشنے والا. یہ اللہ کی کرم فرمائی ہی تو ہے کہ میرے بھائیو اس کے آسمان تلے اور اس کی زمین پر کتنی برائیاں ہم روزانہ کرتے ہیں صبح سے شام تک، پھر بھی ہم خراٹے کی نیند لیتے ہیں. ہاں ہم بالکل بے باک ہو کر کے اس کی زمین پر کودتے اچھلتے ہیں، اور اللہ ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہے. اگر وہ پکڑنے پر آ جائے، ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت کرنے لگے، تو میرے بھائیو یہ ہمیں دال روٹی جو مل رہی ہے نا، شاید اس کے بھی مستحق ہم نہ بنیں. لیکن اللہ کی صفت عفو ہے جو ہمیں معاف کرتی رہتی ہے. قرآن کریم میں بے شمار آیات میں اس کا ذکر ہے. ایک جگہ سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. کہ دیکھو یہ دنیا کے لوگ اللہ کے بارے میں کتنی گھناؤنی باتیں کرتے ہیں. منکرم من القول، بڑی گھناؤنی باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. وزورا، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ عفو غفور ہے، معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ان کے جھوٹ پر بھی انہیں معاف کر رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں گھناؤنی باتیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے رہا ہے. اس قرآن کی آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا ما احد اصبر على اذن سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. کہ اس روئے زمین پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور جو لوگ انہیں معاف کرتے ہیں، تو سن لیں کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی بھی کسی کو معاف کرنے والا اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں. ما احد اصبر علی اذن سمعه من اللہ. وہ تکلیف دہ بات جو وہ اپنی کانوں سے سنتا ہے اور صبر کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یدعون له الولد، لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بیوی بچے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی گھناؤنی بات. ثم يعافيهم ويرزقهم، پھر بھی وہ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، روزی دے رہا ہے. وہ گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، شاپنگ سینٹرز میں بیٹھ کر مزے کی روزی کھا رہے ہیں. وہ کتنا بڑا عفو کریم اللہ تعالیٰ. ہاں بولو، ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 30 پڑھیے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله.
یہودی ان کا یہ کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے بڑا الزام اور تہمت میرے بھائیوں کچھ ہو سکتا ہے اللہ پر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کے پاس کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، پھر بھی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین تو میرے بھائیوں صمد ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے بیٹے کی ضرورت اور نہ بیٹی کی۔ اس کے باوجود لوگ اس کی ذات میں شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے کنبے اور قبیلے کو گردانتے ہیں، اس کے لیے بیوی اور بچے ٹھہراتے ہیں۔ ثم یعافیہم ویرزقہم، اس کے باوجود انہیں معاف کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی یہ صفت اگر نہ ہوتی تو بتائیے کہ آج ہم اللہ کی اس دھرتی پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی دی ہوئی روزی پانے کے حقدار تھے؟ نہیں، لیکن اللہ پھر بھی معاف کر رہا ہے اور ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ہاں، اسی لیے ایک بار رمضان کا مہینہ تھا، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے، اس میں بھی اللہ کی صفت عفو کا ذکر ہے۔ ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹی سی دعا سکھلائی اور کہا قولی، عائشہ اس طرح سے اللہ سے مانگو اور کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا معافی دینے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا مانگو اللہ سے لیلۃ القدر میں، سبحان اللہ۔ آج میرے بھائیو دیکھیں اسلامک کیلنڈرز بنتے ہیں، رمضان کے اس پنے پر جائیے، یہ دعائیں درج ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو یاد دہانی ہو اور لوگ اسے یاد کر لیں اور رمضان میں پڑھتے رہیں بطور خاص لیلۃ القدر میں۔ یہ دعا تو اتنی جامع ترین ہے میرے بھائیو کہ جب بھی ایک مسلمان کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور وہ معافی مانگنا چاہے تو اس دعا کا ورد اسے کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں۔ میرے بھائیو اس دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے، اتنی قیمتی اور جامع ترین دعائیں ہیں یہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں اس بات کے حوالے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی کچھ صفتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ ایک تو اللہ کی صفت ہے جس کا مقابلہ کوئی اس کی مخلوق میں سے کر سکتا نہیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے اور ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے معافی کی جو میننگ ہے، اس کا جو لیول ہے، ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہیں۔ اللہ کی صفت عفو، اس کا مقابلہ اس معنی میں جو اللہ کے لیے، جو اس کی شان کے لیے لائق اور زیبا ہے، انسانوں میں وہ چیز موجود نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسی عفو درگزر کا حکم دیا ہے، ان کے محاسن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو 159 نمبر کی آیت میں ہے، 159 میں، کہ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ تو اللہ کا رحم و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے بڑے نرم ہو، لِنْتَ لَهُمْ، بڑے لین اور حیین ہو، نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے صحابہ جو آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، جوق در جوق ان کا ریلا اور قافلہ آپ کی طرف لپکا ہوا چلا آ رہا ہے، یہ تو آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے، یہ آپ سے دور ہو جاتے، لیکن آپ ان کے لیے نرم زبان بھی ہو، آپ ان کے لیے نرم گفتار بھی ہو، آپ ان کے لیے نرم دل بھی ہو، اس لیے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ فاعف عنہم، تو آگے اللہ کہتا ہے تو انہیں معاف کرتے رہو، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی انہیں معاف کرتے رہو،
اور کچھ اگر غلطی اور گستاخی ان سے ہو جاتی ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر لیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کیا، آپ اپنی زندگی میں کاربند رہے، لوگوں کو معاف کرنا آپ نے میرے بھائیوں اپنی معمولات زندگی میں شامل کر لیا، اور اسی کی تلقین آپ نے اپنے امت کو بھی فرمائی، اپنے صحابہ کو بھی اسی کی تلقین آپ نے اور تنبیہ فرمائی کہ صحابہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو۔ پڑھیے سنن ابو داؤد کتاب الحدود، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعافوا فیما بینکم، لوگو ایک تو ہے عفا یعفو معاف کرنا، ہو سکتا ہے ایک جانب سے معافی ہو، لیکن یہاں اسی عفا سے تعافا تعافوا، ہاں یہ تفاعل کا جو ہے صیغہ ہے، تعافو کا مطلب ہے اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، آپ کا بھائی آپ کو معاف کر دے تم اسے معاف کر دو، ایک ہی جانب سے معافی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو تمہارا بھائی بھی اگر کبھی کسی کوتاہی کا مرتکب ہو جائے تو تمہیں بھی اسے معاف کرنا چاہیے۔ تعافوا فیما بینکم، آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو، کیوں جانتے ہو؟ فما بلغنی من حد فقد وجب، اس لیے کہ اگر ہر بات کی کمپلین ہمارے رجسٹر میں درج ہوگی، ہر بات کا ایف آئی آر میرے سجل میں آ کر کے درج کراؤ گے تو سن لو، جو جرم ایسا ہے کہ جس پر حد نافذ ہونی ہے اور تم اس کی شکایت ہمارے پاس لے کر آئے ہو، معاف نہیں کیا تم نے، فقد وجب، تو اس حد کو نافذ کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا۔ میرے آفس میں میری عدالت میں وہ ایف آئی آر آنے کے بعد اگر وہ قابل حد جرم ہے کہ چوری کیا ہے تو اب ہاتھ کاٹا جائے گا، ثابت ہو گیا۔ اور اس طرح کے جرائم جو حد والے ہیں، کمپلین ہوئی اور مجھ تک پہنچ گیا تو میں تو قاضی اور جج ہوں، مجھے وہ نافذ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرو؟ اگر واقعی ایک دوسرے کے تعلق سے تمہیں رحم دلی ہے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نرمی ہے اور تم اسے اصلاح کا موقع دینا چاہتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی خطائیں معاف کرتے رہو۔ یعنی حد والا جرم بھی اگر کوئی ہو جائے بتقاضائے بشریت اور تم معاف کرنے کا ہمت اور حوصلہ تم رکھتے ہو، یہ جذبہ تمہارے اندر ہے تو واقعی تم معاف کر سکتے ہو۔ اس حدیث کا تقاضا یہ، اس لیے ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے کہ کسی موقع پر اپنے کھیت کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں پر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایسے وہ لیٹ گئے اور اپنی جو چادر انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ، اس چادر کو انہوں نے تکیہ بنا لیا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ بنا کر سو رہے، اتنے میں وہاں سے گزرنے والا انسان ایک آیا اور اس نے دیکھا یہ بندہ سو رہا ہے اور یہ چادر بڑی قیمتی ہے، بڑی اچھی ہے اور اس کے سر کے نیچے ہے، میں اسے لے کر اڑ سکتا ہوں۔ بس اس نے اس چادر کو پکڑا اور جلدی سے جھپٹ کر، وہ سو رہے ہیں، بھگا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی اور دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا، اس چور کو پکڑ لیا اور بڑے غصے میں تھے کہ ایک تو میری نیند ڈسٹرب کیا، دوسرے دیکھیے میری چادر ہڑپنا چاہتا تھا۔ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول دیکھیے میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنی چادر کو تکیہ بنا رکھا تھا اور یہ آیا وہاں سے گزرا اور یہ میری چادر لے کے بھگا، میں نے پکڑ لیا اس کو، ورنہ یہ لے کر بھاگ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چادر کتنے کی ہے، قیمت کیا ہے اس کی؟ تو پتا چلا یہ ربع دینار سے زیادہ ہے، زیادہ قیمت ہے اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قاضی اور جج فیصلہ سنا دیا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، اسے لے جاؤ، ہتھ کڑیاں لگا دو اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دوں، اللہ کے رسول میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان اگر تمہیں معاف ہی کرنا تھا تو میرے پاس کیوں لائے تھے؟ تمہیں وہیں اپنے کھیت میں پکڑ کے معاف کر دینا تھا، چھوڑ دینا تھا، اصلاح کا موقع دے دینا تھا اسے۔ اب میرے پاس میری عدالت میں آئے ہو، تب یہاں پر یہ حد والا جرم ہے، یہ چور ہے، اتنی قیمت کی چیز نے چوری کی، اب اس کا ہاتھ کٹے گا یہاں پہ، اب یہ معافی نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو
آپ اندازہ کریں کہ یہ معافی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اگر واقعی یہ ہم انسانوں کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے معافی بھی مانگتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی خوشیوں کی بہاریں آئیں گی, ہمارے سماج میں بھی امن اور شانتی پھلے پھولے گی, اور اس طرح لوگ چین اور سکون کی بانسری بجائیں گے. لیکن اگر آئے دن اگر ہم اپنے بچوں ہی کی غلطیوں پر ان کی پکڑ کرنے لگیں, اپنی بیویوں کی, اپنے ازواج کی ہر غلطی پر میرے بھائیوں ہم انہیں ان کی گرفت کرنے لگیں, تو بتاؤ کیا آپ کے گھر میں بھی چین و سکون ہو سکتا ہے؟ نہیں, غارت ہو جائے گا. معاف کرنا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے ایک جملہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے بیٹے میں نے معاف کیا, آئندہ خیال رکھنا. محترمہ بیگم صاحبہ یہ غلطی ہوئی لیکن دیکھو آئندہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. آپ نے معاملہ حل کر دیا نا, آپ نے گھر والوں کو سکون میسر کر دیا. ورنہ وہیں اگر آپ کی عصا اٹھ جاتی اور آپ وہیں بچوں کو دو چار لگاتے, ہاں کہ آپ مربی ہیں, آپ کو مارنے کا حق اللہ نے دیا ہے, حق استعمال کر سکتے ہیں آپ, لیکن کیا ہوتا آپ کے گھر کا چین و سکون غارت ہو جاتا. ہوتا یا نہیں ہوتا میرے بھائی؟ آپ نے معاف کر کے اسے اصلاح کا موقع دیا کہ بیٹے دیکھو بڑے ہو گئے ہو, یہ غلطی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اصلاح کر لو, آئندہ خیال رکھو. آپ نے اپنی بیگم کو معاف کر کے بھی انہیں موقع دیا, وہ آپ کے شکر گزار ہوگی کہ میرے شوہر کتنے رحم دل ہیں, کتنے نرم ہیں, کتنے حیین اور لین ہیں. دیکھو میری اتنی بڑی غلطی جس پر میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو کچھ نہ کچھ سزا ملے گی, میرے شوہر کا یہ جملہ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, انسان ہو نا, آج تمہاری ہاتھ کی جلی ہوئی روٹی بھی اچھی لگ رہی ہے. اللہ اکبر, مزہ آ رہا ہے مجھے کھانے میں. سبحان اللہ. وہ بیوی جو بالکل دیوار سے لگ کر چپک کر بیٹھی تھی کہ آج تو ڈٹائی ہوگی, آج کتنے غضبناک ہوں گے, ان کا اچھا خاصا محبوب ڈش میں نے خراب کر دیا. اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے, حالانکہ بیوی سمجھ رہی ہے کہ میری غلطی آپ نظر انداز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی قسم ایسا کرنے سے آپ کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں آئیں گی. میرے بھائیو اس صفت کو اپناؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے, لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی عملی زندگی میں میرے بھائیو اس صفت عفو کو ایسا برتا ہے کہ واقعی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو پڑھیں تو شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا قائد اور لیڈر آپ کو ملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیول کو چھو سکے. نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے, اور یہ واقعہ رحمت للعالمین میں بھی ذکر ہے, اور تاریخ ابن ہشام, سیرت ابن ہشام جسے کہتے ہیں, اس میں بھی مذکور ہے. اور آپ الرحیق المختوم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اس کا اجمال اور اختصار ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محسن غمخوار آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کی پیاری بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے جا چکی ہیں. یہ دونوں لوگ جب تک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سپورٹ تھا, بہت بڑے بیک اپ تھے یہ لوگ, چاہے وہ ابو طالب رہے ہوں حالانکہ وہ کافر رہے زندگی بھر, چاہے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی ہوں, ہمیشہ ان دونوں کا سپورٹ آپ کو رہتا تھا. ان دونوں کا ایک امیج تھی, ایک مقام تھا سماج اور سوسائٹی میں. اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے آپ نے ہمت نہ ہاری. آپ مکے سے نکل کر طائف گئے. ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں اتنے عظیم واقعات تھے آپ کی زندگی میں کہ بڑی حسرتیں تھیں میرے بھائیوں, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے. طائف گئے آپ تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام پہنچائیں. ہو سکتا ہے وہاں کے سرداران میں سے کوئی اسلام لے آئے اور میرا سپورٹر بن جائے, دین الہی کا حامی و ناصر بن جائے. لیکن آپ وہاں گئے, آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ بھی ہیں. وہاں عبد علیل, اسی طرح حبیب, مسعود, یہ قبیل ثقیف کے بڑے بڑے لیڈر تھے, سرداران تھے. ان سے آپ ملے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں اور آپ اللہ کے دین کے وہ حامی و ناصر بن جائیں, میرا ساتھ دیں. لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سنی. آپ کو میرے بھائیوں بہت مایوسی ہوئی ان سے, اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے سنا نہیں, ان کا ریئیکشن بڑا عجیب سا تھا.
انہوں نے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک وہاں رہے، ایک ایک قبیلے کے ایک ایک سردار کے پاس جا کر آپ نے بات کی. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن جب یہ لیڈران نہیں مانے تو عوام بھی نہیں مانی. بڑے بڑے لیڈروں نے انکار کر دیا تو چھوٹے انہوں نے بھی ہمت نہیں کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے بعد وہاں سے واپس ہوئے، اور آپ کی واپسی پر لیڈروں نے کیا کیا؟ اپنے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، شرپسندوں کو میرے بھائیوں آپ کی طرف بڑھا دیا. وہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے، بدزبانی کر رہے تھے، اور اسی پتھریلی زمین سے کنکر اور پتھر اٹھا کر آپ کو مار بھی رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. زید بن حارثہ آپ کی شخصیت کے سامنے میرے بھائیوں ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے کہ یہ پتھر مجھے لگے، میرے رسول کو نہ لگے، مجھے زخم آئے، میرے رسول کو نہ آئے. یہاں تک کہ کئی جگہ انہیں بھی زخم آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اتنے زخم لگے کہ میرے بھائیوں خون بہ بہ کر آپ کے جوتوں میں جم رہا تھا. اللہ اکبر. وہ شخصیت جس کو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے آپ رحمت ہو. میرے بھائیوں اس شخصیت کے ساتھ یہ سلوک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر آئے تو ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ جو تھے ان کا باغ تھا، وہاں پر آپ بالکل نڈھال ہو گئے تھے، زخموں سے چور، آپ میں اتنی تاب باقی نہیں بچی تھی کہ آگے بڑھیں. آپ نے کہا زید مجھے تھوڑا سا لٹا دو یہاں پر. زید بن حارثہ راستے سے تھوڑا ہٹ کر کے اسی باغ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹا دیا، آرام کرنے دیا. جب ان اوباشوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب ان کے پاس ہمت سکت باقی نہیں ہے، اب اور زیادہ ستانا اچھا نہیں، تب وہاں سے وہ لوگ پلٹ کر گئے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے ایک دعا فرمائی جس کو دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے، ستائے ہوئے لوگوں کی دعا، کہ اللہ میری حالت آج تو دیکھ رہا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اللہ تو اپنے کمزور بندوں کا مددگار ہے، اللہ تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ تیری رحمت کی التجا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زید بن حارثہ کے ساتھ چلے. مکہ کی راہ پر اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بدلی آپ کو آ کر گھیر لیتی ہے، آپ کے سروں پر چھا جاتی ہے، اور آپ جب اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو جبریل آ چکے ہیں. جبریل مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اہل طائف نے جو کچھ آپ سے کہا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے، سب اللہ نے دیکھ لیا ہے. اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ جو حکم دیں یہ حاضر ہیں. اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا اللہ کے رسول ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اے پیارے رسول اگر آپ چاہو، آپ کی مرضی ہو، آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت مل جائے تو بس یہ طائف کی بستی والے، یہ لیڈران جہاں پر رہتے ہیں اللہ کی اس دھرتی پر جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ کی مرضی ہو تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، انہیں پیس دیں اسی میں. اللہ نے اجازت دی تھی. میرے بھائیوں ہمارے پیارے رسول مظلوم تھے، لیکن اب آپ قادر ہو چکے تھے. وہ لوگ بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ ہاں بھائیوں، کف الضرر مع القدرت علیہ، کسی سے بدلہ لینے پر قدرت ہو پھر بھی معاف کر دو. معافی اصل یہی ہے. ٹھیک ہے مظلوم ہو کر بھی آپ نے معاف کیا، آپ کی نیت ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن آپ بدلہ لے سکتے ہو، سامنے کو ستا سکتے ہو، اپنے میرے بھائی اپنی بھڑاس کو مٹا سکتے ہو، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادر ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں. آپ کے ایک اشارے پر طائف کی وہ بستی سرزمینیں سعودی عرب سے مٹ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. اے فرشتو مجھے معاف کرنے دو انہیں، مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے، اسی کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. میں انہیں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، یہ آپ کی معافی ہے. کیا سرزمین طائف میرے بھائیوں، جہاں ایک طرف سبزہ زار ہیں، مرغزار ہیں، باغات ہیں، ہریالیاں ہیں، اللہ اکبر، پکنک اسپاٹ بنا ہوا ہے طائف آج.
وہاں کی پہاڑیوں سے گزریے اور دیکھیے وہاں کی رونق. وہیں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا پودا بھی اگا ہوا ہے، لہلہا رہا ہے، اور لوگ میرے بھائی ان ہواؤں سے، اس ہریالی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کلمہ توحید کی ہر جگہ پر میرے بھائیوں اس کا بول بالا ہے. سرزمین طائف کلمہ توحید کے اقرار کرنے والے موحد بندوں کی سرزمین بن گئی ہے. بولو ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا احد سے زیادہ بھی سنگین کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد، میدان احد جہاں پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. ہاں، کافروں نے آپ کے قتل کی خبریں اڑا دی، آپ کے دشمنوں نے. آپ کے صحابہ اس میرے بھائیوں گھمسان کے رن میں بہت سارے ایسے بھی تھے کہ تاب نہ لا سکے اور وہاں سے مڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے. جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. ایسے مشقت والے دن میں، ایسی پریشانی والی دن میں آپ تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے بھی سخت ترین دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ تو آپ نے اسی طائف کے واقعے کا ذکر کیا کہ یہ دن میرے اوپر بہت سخت ترین تھا. احد یقیناً بہت مشکل والا دن تھا، لیکن مجھے آج تک طائف کی سرزمین کی وہ سختی بھی یاد ہے جو مشکل ترین حالات سے میں گزرا تھا. سبحان اللہ. لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو معاف کیا. بولو معاف کیا کہ نہیں؟ اور آپ کے معافی کی برکت ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے وہاں کلمہ توحید کا ایک غلغلہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. اسی طرح آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو 8 ہجری کا موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چل کر کے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں. مکہ سے قریب میں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے اور آپ نے خبر بھیجوا دی کہ ہم آ گئے ہیں. مکے والے یہ خبر سنتے ہی کہ ہزاروں کا لشکر لے کر محمد آن پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں مقابلہ کی طاقت نہیں رہی. یہاں تک کہ ابو سفیان اس وقت تک مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کے چچا حضرت عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہاں سے گزرے تو ابو سفیان کو دیکھا. کہا ابو سفیان خیر اسی میں ہے کہ آؤ میرے گدھے پر بیٹھ جاؤ اور لے کر کے چلتا ہوں پیارے رسول کے پاس. ابو سفیان بالکل چپ سادھ کر کے آئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے اور گدھے پر سوار ہو کر ہاں جا رہے ہیں. راستے میں لوگوں نے ٹوکا ہی کہ اس ظالم کو آپ نے کیوں بٹھا رکھا ہے، اس مجرم کو آپ نے کیوں پناہ دے رکھی ہے عباس؟ لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا ابو سفیان کسی کا جواب مت دینا، میں بھی چپ رہوں گا. اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہ اللہ کے رسول ابو سفیان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان کیا سوچ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کرنے کے بعد کہا لے جاؤ ابو سفیان کو آج خیمے میں رکھو. عباس آج خیمے میں رکھو، کل ہم بات کریں گے. دوسرے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کرتے ہیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سردار تھے نا، ان کے کان میں جا کر بولتے ہیں پیارے رسول کے، اللہ کے رسول سرداری ان کو پسند ہے، اگر آپ اس طرح کا کوئی عہدہ انہیں دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بڑا اچھا لگا. اس کے بعد جانتے ہیں کیا انعام ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی جاؤ مکے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام میں آ کر پناہ لے لے اس کو امن ہے. ومن اغلق بابه من داخله فهو آمن، جو اپنی کیواڑ کو اپنے گھر کے اندر سے بند کر لے، ہمارے خلاف نہ نکلے، اس کو بھی امن ہے. ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اور اے علی جاؤ کہہ دو آج ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے جو پناہ لے لے اس کو بھی امن اور شانتی ہے، نہیں چھیڑیں گے ہم. سبحان اللہ، اتنے بڑے انعام کا اعلان آپ نے کیا. کہاں ایک مسجد حرام کی اس میں پہنچ کر امن و امان ہے، اور کہاں دار ابی سفیان. مقام اور رتبہ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا مقام ابو سفیان کو عطا فرما دیا. آپ نے اعلان فرمایا جاؤ ابو سفیان تمہارے گھر میں آ کر جو پناہ لے لے گا ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. تو میرے بھائیوں اس طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خانہ کعبہ میں لوگ کھچا کچ بھر چکے تھے مسجد حرام میں، صحن میں جگہ نہیں تھی. آنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا ہے، اس کے اندر آپ گئے ہیں، بلال گئے ہیں، اسامہ گئے ہیں، پھر اندر سے آپ نے دروازہ بند کروا دیا تاکہ لوگوں کی بھیڑ اندر نہ آئے. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی ہے دونوں ستونوں کے بیچ میں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا دروازہ کھولو. دروازہ کھلا، آپ باہر آئے اور دروازہ پکڑ کر آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے مکے کے ان تمام مجرموں سے آپ نے سوال کیا، ما تظنون انی فاعل بکم، بتاؤ اے مکے والو کیا سوچ رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا. ان کفار نے کیا جواب دیا؟ وہ لوگ بھی اس میں تھے جن کی نسلوں نے، جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابی حضرت بلال کو انہی مکے کی گلی کوچوں میں چٹائیوں میں لپیٹ کر گھسیٹا تھا، جنہوں نے آپ کو تپتی ریت پر لے جا کر ننگی پیٹھ سلا دیا تھا اور آپ کی پیٹھ جل گئی تھی، جنہوں نے ابو بکر کو اسی مسجد حرام کے چہار دیواری میں مارا اور زد و کوب کیا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنا چاہا تھا. وہ نسلیں بھی وہاں تھیں جنہوں نے آپ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اپنی تلواروں کو ننگی کر کے اس لمحے کے انتظار میں تھے وہ کہ محمد اپنے گھر سے نکلے، ہماری تلوار آپ پر برس پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام لوگ، یہ تمام مجرمین موجود ہیں. کیا گمان کرتے ہو کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ؟ خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہمیں تو آپ سے بھلائی کی امید ہے، آپ ہمارے بڑے ہی رحیم و کریم بھائی ہو اور ایک کریم اور شریف زادے، ایک شریف انسان کے بیٹے ہو اور خود شریف ہو، ہمیں آپ سے شرافت کی امید ہے. اہل مکہ نے کہا تھا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ، آج تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، تم سب آزاد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے. لا تثریب علیکم، اذهبوا، جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، انتم الطلقاء، سب آزاد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزادی کا پروانہ دے دیا. بعض روایات میں ہے کہ 4 لوگ، بعض میں 6 لوگ، بعض میں 8 لوگ اتنے تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جو سرغنہ قسم کے تھے، انہیں جہاں بھی پایا جائے مار دیا جائے، خانہ کعبہ کے پردے سے یا دیوار سے چمٹ کر بھی یہ پکڑے جائیں تو انہیں بھی مار دیا جائے، وہاں بھی مار دیا جائے ان کو. اس کے علاوہ 4، 6 یا 8 لوگوں کے علاوہ پورے مکہ کی معافی آپ نے کر دی. ایسا کلیجہ میرے بھائیو دنیا کے کسی لیڈر کے پاس نہیں ملے گا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ صفت دی تھی. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی لوگوں سے انتقام نہیں لیا ہے. کبھی بھی اگر آپ نے اقدام جہاد کیا ہے تو میرے بھائیو آپ دیکھیں گے اللہ کے لیے کیا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. کتنا بھی ستائے لوگوں نے، آپ کے جان کے در پہ ہو گئے، لیکن موقع ملا تو آپ نے انہیں بھی معاف فرما دیا ہے. اور یہی معافی ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ آغوش اسلام میں آ گئے، انہوں نے اسلام کی ایک گود میں آ کر کے پناہ لے لی. اگر آپ نے نام سنا ہو تو غورث بن حارث نامی ایک بدو ہے جس کے کان میں یہ رس گھول دیا گیا تھا کہ دیکھو محمد کی بات نہ سننا، محمد تو ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان دراریں پیدا کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان دیواریں قائم ہو جاتی ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے. ان کی بات مت سننا ورنہ ان کا جادو تم پر چل جائے گا. اتنی ساری نفرتیں اس کے کان میں بھر دی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ غورث بن حارث راستے سے گزر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ ذات الرقا اس کا نام ہے. دوپہر کی تیز دھوپ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، لو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی ملی جہاں کچھ پیڑ اور پودے تھے. آپ نے اپنے قافلے کو روکا، صحابہ کرام بھی رکے، اپنے اونٹ اور گھوڑوں سے اترے. آپ نے کہا انہیں باندھ دو اور چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، دھوپ کی شدت و حدت کم ہو جائے تب یہاں سے چلیں گے. صحابہ نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا اور جس کو جہاں جگہ ملی وہاں جا کر آرام کرنے لگے. کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی اس پیڑ کے نیچے، کوئی وہاں پر، کوئی یہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایک گھنا درخت تھا، اس کے نیچے آپ گئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہاں آرام فرمائیے. آپ اپنی تلوار کو لٹکا دیتے ہیں وہیں نیچے، اپنے ہاتھ کا تکیہ بناتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. اتفاق سے وہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، چلتے ہوئے غورس بن حارث بدو وہیں سے گزرا اور اس نے دیکھا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اکیلے ہیں، پاس پڑوس میں ان کا کوئی ساتھی نہیں، اور تلوار بھی تو لٹک رہی ہے. اس نے چپکے سے تلوار اتاری، تلوار کو میان سے باہر کیا، اور اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ بدو کہتا ہے میں عاصمک منی یا محمد، یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے آج؟ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، لیکن نبی کی ہمت، نبی کا حوصلہ اس نے نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے لب و رخسار سے کہا اللہ اللہ یعصمنی، میرا رب، میرا اللہ مجھے بچائے گا. اتنے میں اللہ کی مدد آئی. بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ایک خوفناک اونٹ کی شکل میں اس کے درمیان حائل ہو گئے. اسے ایسا لگا کہ ابھی یہ اونٹ میری کھوپڑی چبا جائے گا، اور وہ تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، کہا غورز تم تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو، میرے رب نے مجھے بچایا، تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے رحم و کرم کی امید ہے، آپ سے آپ کے رحم و کرم کی امید رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے اذهب لشأنک، آپ کسی کام سے نکلے تھے نا، سفر پہ تھے آپ، جاؤ کہیں دیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ، جاؤ غورس، اپنے کام کے لیے جاؤ، کہیں جا رہے تھے آپ. وہ انسان جو آپ کا جانی دشمن ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے، جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے، اور میرے بھائیوں ایک سیکنڈ بھی وہ اس میں کسر نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ آپ کو بچا لیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں کہ تلوار اب آپ کے ہاتھ میں ہے، بولو بھائیو بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ ایک وار میں اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا. ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معاف نہیں کرتے ہیں، ایک دم بھلا دیتے ہیں اس کے جرم کو اور کہتے ہیں اذهب لشأنک، جاؤ اپنے کام کے لیے جس کے لیے تم نکلے تھے. میرے بھائی وہ نکلتا تو ہے وہاں سے، لیکن آپ کا عفو درگزر، آپ کی معافی، ایک ایسا میسج اس کے دل میں گیا کہ وہ راستے بھر اپنے آپ کو کوستا رہا. اور اس کی دلیل کیا جانتے ہیں؟ وہ تھوڑی دور چل کر گیا اس راستے پر اور واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد کہتا ہے محمد انت خیر منی یا محمد، یو آر بیٹر دین می او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہو. دوبارہ وہ لوٹ کر کے آتا اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت بہتر ہو. سبحان اللہ، آپ کی معافی اسے کچوکے لگا رہی ہے کہ غورس تم نے کیا سن رکھا ہے اس آدمی کے بارے میں؟ ایسا انسان آپ نے دیکھا بھی ہے آج تک، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور جس کے آپ جانی دشمن ہو، جس کی جان لینے کے در پہ ہو، جب اس کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو آپ کو معاف کر دے؟ اے غورس تم نے جو کچھ سنا ہے وہ درست نہیں ہے. راستے بھر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا. آخرکار جب وہ گیا اپنی منزل کو پہنچا تو اس نے پھر سے تیاری کی، مجھے پھر سے جا کر ملنا ہے، مجھے پھر سے جا کر ملنا ہے. پھر سے وہ اپنا کپڑا لتا لیتا ہے، تیاری کرتا ہے، سفر کے خورد و نوش کے سامان لیتا ہے، اپنی ٹفن باندھتا ہے، اور پھر سے وہ اپنی سواری پر نکل پڑتا ہے، مدینے جا رہا ہے. مدینے آ کر کے پوچھتا ہے لوگوں بتاؤ محمد کہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگوں کا جمکٹا دیکھ رہے ہو، وہاں پر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جاتا ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے ثم اسلم بعد، یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہ اسلام لے آیا. کیسے؟ دوبارہ سفر کر کے مدینہ پہنچتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد میں اقرار کرنے آیا ہوں،
اقرار شہادتین کے لیے حاضر ہوا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں آج گواہی دینے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی، عفو درگزر تو ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی ایسی ہمت رکھتے ہیں، ایسا حوصلہ رکھتے ہیں، تو آپ کا دشمن آپ کے پاؤں پڑے گا، آپ کا دشمن 100 بار سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اور وہ ابھی تک شاید آپ کا دشمن تھا لیکن اب آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیں۔ اور یہی چیز اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ عفو درگزر سے آپ کام لیں، اپنی بیویوں کے ساتھ عفو درگزر سے آپ کام لیں، اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو عفو درگزر سے آپ کام لیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میرے بھائیوں کوئی بات اور انبن ہو جائے بچوں کو لے کر یا آپ کو لے کر، آپ عفو درگزر سے کام لیں، اللہ کی قسم ان تمام کی نگاہوں میں آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی ایک گریٹ پرسنالٹی بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے گا۔ اس لیے کہ تو ہمارے پیارے رسول کی صفت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کر رکھی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں اصلاح کا موقع دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو معاف کرتے ہوئے انہیں سدھرنے کا موقع دیتے ہیں اور شکر کا موقع دیتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمام تر ان کی غلطیاں ہونے کے باوجود اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج سماج اور سوسائٹی میں یہ امن پنپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کثرت ہماری سوسائٹی میں عطا فرمائے، ہم سب کو بھی پیارے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات میں ذکر کرتا چلوں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے شیخ صرف معاف ہی کرنا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے کیا؟ آخر ایسے بھی مجرم تو ہیں کہ اگر بدلہ نہ لو تو ان کا جرم بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے، تو کیا ایسے پر قدغن نہ لگائی جائے؟ ہاں، بدلہ نہ لیا جائے؟ تو میرے بھائیو سن لو، یقیناً اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ قرآن نے کہا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی۔ ایک ہاتھ کسی نے مارا ہے تو آپ بھی ایک ہاتھ مار سکتے ہو، ایک لاٹھی کسی نے مارا ہے تو بس اسی طرح کی لاٹھی ایک آپ مار دو، لیکن ڈبل مت چلاؤ، دوبارہ وار مت کرو، ایک ہی مارا ہے تو ایک ہی مارو۔ لیکن ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن جو آدمی معاف کر دے اپنے مجرم کو، سامنے والے ظالم کو، اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس طے ہے، ثواب پائے گا وہ۔ بدلہ لینا جائز، آگے قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جو آدمی مظلوم ہوتے ہوئے بدلہ لے لے، اس پر ظلم کیا گیا اور اپنے ظلم کا بدلہ ظالم سے لے لے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکڑا نہیں جا سکتا، جن کی گرفت نہیں ہو سکتی، ہم اور آپ مواخذہ نہیں کر سکتے کہ بدلہ کیوں لیا، لے سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ ہاں، 2 ہاتھ مارا گیا تھا، 2 ہاتھ انہوں نے بھی مار لیا، ان کے دل کو سکون ہو گیا، جائز ہے۔ 2 لاٹھی پڑی تھی، قدرت ہوئی، انہوں نے بھی 2 لاٹھی مارا اس کو، یہاں تک جائز ہے۔ 2 مارا ہے تو 2 ہی مارو، 4 نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا۔ اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ابھارا ہے کہ جو آدمی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے معاف کرنا۔ اور میرے بھائیوں، معاف اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی تو اللہ سے معافی چاہیے نا، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یقیناً بدلہ لینا جائز، لیکن معاف کر دینا افضل، باعث ثواب۔ اور اتنا ہی نہیں، اس لیے بھی ہمیں معاف کرنا چاہیے کہ آخر ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں، ہم بھی کوتاہی کرتے ہیں، ہم سے بھی قصور سزد ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی اور بہنوں کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، بزنس پارٹنرز کو اگر ہم نہیں معاف کرتے تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں؟ شرم آئے گی۔ کیسے معافی مانگوں؟ میں تو سب سے بدلہ ہی لیتا رہتا ہوں۔ ہاں، یہاں پر ایک سائیکالوجیکل ریزن یہ ہے کہ لوگوں اس لیے تم معاف کرو
تاکہ اللہ سے بھی کہہ سکو کہ اللہ میں بھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن معاف کرتا ہوں. اللہ تو سب کو سزا دے سکتا ہے, اللہ تجھ سے تیری معافی چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. آؤ قرآن کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, کس طرح اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جھجوڑا ہے کہ صحابہ تم کیوں معاف کرتے رہو اپنے سماج کے لوگوں کو, مجرموں کو, ظالموں کو. آؤ قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ آپ کو سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 22 میں ملے گا. اس کا شان نزول, اس آیت کا شان نزول یہ ہے, امام بخاری نے جس کو درج فرمایا اپنی صحیح بخاری میں, اور باب باندھا باب حدیث الافک, جھوٹا واقعہ, حدیث افک کہا جاتا ہے اس کو, واقعہ افک. اور واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سفر میں گئی تھیں, اور واپسی میں وہ سوئی رہ گئیں, اپنے گمشدہ زیور کی تلاش میں تھیں, ہار کی تلاش میں تھیں, اور قافلہ نکل چلا اور وہ وہیں پہ رہ گئیں. تو بعد میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس ہوئیں. صفوان رضی اللہ عنہ نے پیدل چلتے ہوئے عائشہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر خود پیدل چل کر اس کی نکیل پکڑ کر لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آئے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. لیکن منافقوں نے یہ ہوا اڑا دی کہ دیکھو عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھی, نعوذ باللہ, صفوان کے ساتھ ان کا برائی کا ارادہ تھا, ورنہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ صرف جھوٹی بات تھی, افک یعنی کھلا ہوا سفید جھوٹ. امام بخاری نے اس کو درج فرمایا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ الزام لگا تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی. گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے آپ اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں. پھر آپ نے اپنی بیوی عائشہ کو ان کے مائکے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ اپنے ابو امی کے پاس, جب اس معاملے کا کوئی حل مجھے مل جائے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا پھر میں اپڈیٹ کروں گا تمہیں, جاؤ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے تحقیق بھی کی اور پوچھا بھی کہ عائشہ کیا ماجرا ہے, یہ سب جو کچھ میں سن رہا ہوں. عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کیا کہوں, اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں تو یہ بات غلط ہے, اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو میری گواہی دینے والا کوئی موجود نہیں. تو اللہ کے رسول میں خاموش رہتی ہوں. آپ کا رب آپ پر وہی بھیجتا ہے, مجھے امید ہے کہ میری برات ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے گھر ہیں, سسک سسک کر, رو رو کر, کتنا بڑا الزام, کتنا بڑا بہتان میرے بھائیوں, جس کا داغ اور دھبا بھی ان کے دامن پر نہیں تھا. میرے بھائیوں پورے کپڑے کو ان کے رنگ دیا گیا الزام اور اتہام کے رنگ سے. وہ رو رو کر اپنے بستر سے چپک گئیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میری برات کو, میری پاک دامنی کو, اللہ تو میری مدد فرما. ایک عرصے تک تحقیق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے, اور سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک آیات اترتی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ, کہ جو لوگ یہ جھوٹا واقعہ گھڑ کر لائے ہیں نا عائشہ کے خلاف, وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں, انسانی برادری کے لوگ ہیں اور کئی اہل ایمان بھی ہیں, تم میں سے ایک جماعت. منافقوں نے یہ ہوا اس قدر چلا دی تھی میرے بھائیوں الزام اور اتہام کی, بہتان کی, کہ اچھے اچھے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. مطلب یہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے ایسی غلطی ہو گئی ہو عائشہ سے. مداح رسول, نبی کی شان میں نعت پڑھنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, عائشہ ایک جوان خاتون ہے, پیچھے رہ گئی, کچھ تو معاملہ ہوگا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی ہیں حمنہ بنت جہش, آپ کی بیوی زینب بنت جہش ہیں, ان کی بہن ہے حمنہ بنت جہش, وہ بھی کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں مصطح بن اساسہ, ابو بکر کے خالہ زاد ہیں, وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کئی صحابہ کرام اس فتنے کی زد میں آ گئے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو, نعوذ باللہ من ذالک. تو میرے بھائیو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو بری کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جھوٹی بات ہے جو لوگ گھڑ کر کے لائے ہیں, پیش کیا انہوں نے, سفید جھوٹ ہے, تو عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ابو بہت غصہ ہوئے, ابو بکر خاص طور سے میرے رشتہ دار مصطح بن اساسہ پر, کہ مصطح بن اساسہ کے گھر کا خرچ برچ میرے ابو چلاتے تھے, ان کا راشن پانی میرے ابو بھراتے تھے. وہ غریب تھے مصطح بن اساسہ, حالانکہ میرے رشتہ دار ہیں, میرے ابو کے رشتہ دار ہیں, اور مصطح نے بھی الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا. تو میرے ابو بہت غصہ ہو گئے اور کہا کہ واللہ لا انفق علی مصطح شیئن ابدا,
شیئن ابدا، کہ آج سے میں مستح پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا، آج سے ان کا راشن پانی بند۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایکشن تھا جس کا ریئیکشن ہوا، اس لیے کہ عائشہ کی برات کا اعلان تو عرش والے نے نازل فرمایا۔ ہم اور آپ اگر ہوتے میرے بھائیو، ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوتا، اور واقعی عرش والے کی برات کا اعلان تو دور کی بات ہے، ہمیں یہاں کی کورٹ سے برات مل جاتی اگر، تو نہ جانے کتنی طرح سے ہم سامنے والے کو ستاتے، کتنا ہم اس کے پیچھے پڑتے، الزام لگانے والوں کو ہم کیسے بخش سکتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن ابو بکر نے صرف اتنا کیا کہ اب میں راشن پانی ان کا نہیں بھراؤں گا، ان کے کپڑے لتے نہیں بنواؤں گا، ان کو خرچہ پانی نہیں دوں گا، میری بیٹی کی عزت و آبرو کے ساتھ جن لوگوں نے کھیلا ان کا ساتھ دے رہے تھے مستح۔ لیکن میرے بھائیو کیا ہوا، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ شان صدیقی تو بہت بڑی ہے نا، صدیقیت کے مقام پر اللہ نے ابو بکر کو فائز فرمایا، صدیقین میں سے وہ ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے قرآن کی آیت پھر سے نازل فرمائی اور کیا کہا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ سن لیجئے، اللہ نے کہا کہ جو لوگ فضل اور کشادگی والے ہیں، مال والے ہیں، اولو الفضل والسعہ ہیں، ان کو اپنا ہاتھ نہیں کھینچ لینا چاہیے۔ اَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، رشتہ داروں کو دینے سے، مسکینوں کو دینے سے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روک لینا چاہیے، ان کو دیتے رہنا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان مجرموں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے ان کا جرم۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اس لیے کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اے ابو بکر اور اے ابو بکر کے ساتھیوں جنہیں غصہ آیا ہے کہ عائشہ کے دامن پر داغ اور دھبے لگائے ہیں ان مجرموں نے، الزام لگایا ہے، اور اچھے اچھے صحابہ اس میں آ گئے ہیں، ان کی جماعت نے ان الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، تو اے ابو بکر اور اے ابو بکر کا ساتھ دینے والوں سن لو، تمہیں ان ضرورت مندوں سے اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا چاہیے۔ تم فضل والے ہو، کشادگی والے ہو، مال والے ہو، تمہیں اپنے ان رشتہ داروں سے اپنا رشتہ ناتا نہیں توڑنا چاہیے، انہیں تو معاف کر دینا چاہیے، اور اس لیے معاف کر دینا چاہیے کہ ابو بکر تمہارے کھاتے میں بھی گناہ ہیں، تمہارے کھاتے میں بھی کوتاہیاں ہیں، اور تم اللہ سے معافی چاہتے ہو، اس لیے معاف کر دو تاکہ تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، کیسی اپیلنگ آیا ہے، بالکل سائیکالوجیکلی اس نے جوڑ کر رکھ دیا ابو بکر کو۔ فوراً وہ کہتے ہیں واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخش دے، میں فوراً ابھی جا کر ان کو راشن پانی پہنچاتا ہوں، ابھی ان کا خرچہ برچہ پھر سے جاری کرتا ہوں، جو کچھ میں دے رہا تھا اللہ کی قسم پھر سے میں جاری کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے بخش دے۔ تو پھر سے انہوں نے جاری کر دیا۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ ابو بکر کو یقیناً غصہ آیا تھا، لیکن ابو بکر کی شان کتنی عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ نے آیات نازل فرما دی کہ ابو بکر تم بڑی شان والے ہو، شان صدیقی تمہیں ملی ہے، اور تم اتنے سے جرم پر ایسے لوگوں کو سزا دے رہے ہو کہ ان کا راشن پانی بند کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے انہیں معاف فرما دو، انہیں سنبھلنے کا موقع دو، اور اس لیے معاف فرما دو کہ تم بھی اللہ سے معافی چاہتے ہو، جب تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تم اللہ سے معافی مانگ سکو، اس لیے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہو۔ تو میرے بھائیوں آپ اور ہم میں سے ہر ایک انسان گنہگار ہے، کسی کے کھاتے میں بڑے بڑے گناہ، کسی کے کھاتے میں چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کے کھاتے میں چھوٹے بڑے دونوں گناہ موجود ہیں۔ کوئی بھی رسول کی امت میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرا دامن بالکل دھلا ہوا ہے، میں بالکل معصوم اور بے گناہ ہوں، انوسینٹ ہوں۔ میرے بھائیو ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام اولاد آدم خطا کار ہیں، تمام اولاد آدم خطا کار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے ہر موڑ پر ان کو بچایا ہے، ان کی حفاظت کی ہے، ان کے قدم کو پھسلنے سے ڈگمگانے سے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو عصمت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حتیٰ کہ صحابہ اور صحابیات میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے ہاں صرف چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ بھی ان سے ہوئے، لیکن ان کی صفت یہ رہی کہ انہوں نے جب بھی بڑے گناہ ہوئے اور انہیں احساس جرم نے ستایا
तहज्जुद में उठ करके अल्लाह से दुआएं मांगी, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, माफी मांगते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी पर उनकी माफी का परवाना उतार दिया और उन्हें बख्श दिया। और इस तरह से वो सब के सब सहाबे किराम और सहाबियात की जमात हमारा और आपका अकीदा है और होना चाहिए कि तमाम सहाबा और सहाबियात जो ईमान लाए और नबी के इस मिशन के साथ जुड़े रहे और इसी मिशन पर उनका खात्मा हुआ, वो तमाम सहाबा और सहाबियात क्या हैं? बोलो, पीपल ऑफ पैराडाइज, सबके सब क्या हैं? जन्नती हैं। लेकिन उनको भी मासूम नहीं कहा गया है, अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया है। तो मेरे भाइयों, हम सबको भी माफ करने की जरूरत है, इसलिए कि हम भी उनसे कभी कभार अपनी माफी चाहते हैं। हमसे जब ये गलती हो जाती है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह के हुकूक में हमसे बहुत कमी और कोताही होती रहती है, और हम अल्लाह से मेरे भाई उठ करके अपनी दुआएं करते रहते हैं, हाथ फैलाते रहते हैं, अल्लाह से आफू दरगुजर की दरख्वास्त करते रहते हैं। तो अल्लाह से अगर हमें माफ़ी चाहिए तो हमें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को और मेरे भाइयों मिलने जुलने वालों को, लेन देन करने वालों को माफ़ करते रहना चाहिए, ताकि अल्लाह की माफ़ी हमें मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको ये मौजू, इसमें जो बातें कही गई हैं उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर इसमें कोई खैर है, कोई खूबी है, तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। अगर इसमें बोलने चालने में, प्रेजेंट करने में अगर कोई कमी और कोताही है, तो ये सब मेरी तरफ से, मेरे नफ्स की तरफ से। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। जो अच्छी बात है अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की बैठक को ज़रिए मग़फ़िरत बनाए। अल्लाह जितने भी लोग आज शरीक हैं, उन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, अल्लाह उन सब के लिए इस प्रोग्राम को, इस इजलास को, इस इज्तिमा को अल्लाह मग़फ़िरत का ज़रिया बना। अल्लाह जिस तरह हम सब यहाँ तेरे ज़िक्र को सुनने के लिए, तेरे रसूल का तज़किरा सुनने के लिए बैठे हैं, अल्लाह तो हमें इसी तरह कल क़यामत के दिन अपने प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह नसीब फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।